بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محمد اخبرنا الربیع بن صبیح۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ربیع ابن صبیح نے۔ ان کی نسبت کیا ہے؟ یہ روایت کرتے ہیں سعید رقاشی سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے اور حسن بصری سے۔ یہ دو ہو گئے، انس ابن مالک اور حسن بصری۔ کلاہما یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر کلاہما ہے، یہ تثنیہ کے لیے ہو گیا، ادھر کیا یرفعہ، یرفعہ میں جو ضمیر نکلے گی وہ تو واحد کی، تو اس میں تو یوں ہے لکھا ہوا، تو علی سبیل البدلیت کہہ دیں گے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ اور اوپر دیکھیے نشان بنا ہوا ہے نا، یرفعہ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر وہ نشان جو بنا وہ نون کا نشان ہے، نقطہ بھی رکھا ہے نا، اور جب یہ نشان لگا ہوتا ہے تو کنارے بھی کوئی نشان رہتا ہے اسی طرح کا۔ دیکھیے نشان کنارے لگا ہوا نا، پھر اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یرفعانہ، یعنی اس نسخے میں تو یرفعہ ہے اور بعض دوسرے نسخوں میں یرفعانہ ہے، تو کلاہما ہے تو اس کے مطابق ہے یہ۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک اور حضرت حسن بصری یہ دونوں اس حدیث کی روایت مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو جس میں یرفعان ہی ہے اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا، اور اس نسخے میں یرفعہ ہے تو اعتراض ہوگا نا کہ ضمیر تو واحد کی نکلے گی اور ذکر کلاہما ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ علی سبیل البدلیت، یعنی ہر ایک، سمجھ رہے ہیں نا، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کہ زید اور بکر دونوں آئے، جمع ہو گیا نا، اور زید اور بکر میں سے ہر ایک آیا، کیا ہر ایک آئے کہیں گے؟ ہر ایک آیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اب ہر ایک الگ الگ وہ اس فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، جس نے جمعہ کے روز وضو کیا، فبہا، تو اس کا معنی اردو میں ٹھیک ہے، فبہا بہتر ہے، لیکن اصل کیا ہے یہ فبالسنت اخذا، تو بہا میں جو ہا ہے اس کا مرجع کسے بناتے ہیں؟ سنت کو، نہیں فبالسنت اخذا، اس نے سنت کو اختیار کیا، یا یہاں مرجع ہے رخصت، یعنی فبالرخصت اخذا، تو جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے رخصت کو اختیار کیا۔ اور اس میں ہے وہ نعمت، یہ دو طرح استعمال کرتے ہیں، ایک ہے نعمت، آپ نے سنا ہوگا نعمت البدعۃ ہذہ، نون پر کسرہ عین پر سکون، اس طرح ہی پڑھتے ہیں، اور نون پر زبر اور میم پر زیر، نعمت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتنا اچھا ہے، یعنی رخصت کو اختیار کرنا کتنا اچھا ہے، یا معنی یہ ہے کہ یہ کتنی اچھی خصلت ہے، یعنی طہارت، وضو کیا تب بھی طہارت حاصل کیا، تو طہارت کو اختیار کیا اس نے، تو طہارت کتنی بہتر خصلت ہے۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی۔ امام محمد نے فرمایا، ہمیں خبر دی
محمد ابن ابان ابن صالح نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم نخعی سے، قال سألتہ، یعنی حماد نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا۔ دیکھیے اس میں بھی بتا دیں آپ لوگوں کو نشان لگا ہوا ہے نا، قالا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ قالا کے نیچے 2 بنا ہوا ہے نا، اور سألتہ میں جو ضمیر ہے اس کے نیچے 8 بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیکار نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ قالا کا مرجع کون ہے؟ حماد۔ دیکھیے وہاں بھی 2 بنا ہوا ہے نا، تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں جو ضمیر نکلے کدھر جائے گی؟ حماد کی طرف۔ اور سألتہم جو ضمیر ہے وہاں کیا بنا؟ 8 بنا ہوا ہے نا، اور ادھر دیکھیے ابراہیم کے نیچے 8 بنا ہوا ہے نا، تو اس سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ کدھر جائے گی؟ یعنی ابراہیم نخعی کی طرف۔ تو اس سے آپ کو سمجھنے میں اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ گنتی بیکار نہیں لکھی ہوئی ہے ہاں۔ تو قالا سألتہ، یعنی حماد نے کہا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا، عن الغسل یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز غسل کے بارے میں، والغسل من الحجامت، اور حجامت کے سبب غسل کے بارے میں۔ آدمی اپنے جسم سے خون نکلواتا تھا تاکہ علاج کے طور پر، یہ کہتے ہیں پچنا لگوانا، تو خون نکلوایا اس طرح سے، تو اب اس کے بعد غسل کرنا ہے کہ نہیں۔ والغسل فی العیدین، اور عیدین میں غسل کے بارے میں پوچھا۔ تو کتنے مسئلے ہو گئے؟ جمعہ کے روز، حجامت کے سبب، اور عیدین میں غسل کے بارے میں دریافت کیا۔ قال، تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا، یہاں پہ دیکھیے قالا کے نیچے نمبر لگا ہوا ہے نا، اس کا مطلب قالا کا فاعل کون ہوگا؟ ابراہیم نخعی۔ فرمایا ان اغتسلت فحسن وان ترکت فلیس علیک، فرمایا اگر تو نے غسل کر لیا تو اچھا ہے، بہتر ہے، اور غسل نہیں کیا، غسل چھوڑ دیا، فلیس علیک، تو تم پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فقلت لہو، حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے عرض کیا، الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح الی الجمعۃ فلیغتسل، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے جائے تو غسل کر لے، یا اسے غسل کر لینا چاہیے؟ قالا بلا، حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کیوں نہیں، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ولیکن لیس من الامور الواجبہ، لیکن یہ غسل کرنا امور واجبہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ امور مستحبہ سے ہے۔ یہ کہیں کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، حسن دونوں کو شامل ہے۔ وَإِنَّمَا ہوا، اب ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ امر جو ہے ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ استحباب اور ہم کے استحباب بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے، عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ امر ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، کیا ارشاد ہے؟ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لو جب آپس میں خرید و فروخت کرو، لین دین کرو۔ یہ حکم اشہدو آ گیا نا، گواہ بنا لو، امر کا صیغہ ہے۔ فرماتے ہیں فمن اشہد فقد احسن، تو جس نے گواہ بنا لیا لین دین کے موقع پر اس نے اچھا کیا۔ ومن ترکا فلیس علیہ، اور جس نے گواہ نہیں بنایا، چھوڑ دیا اسے، فلیس علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو ایسے یہاں ہے فلیغتسل، جو جمعہ کے لیے جائے تو غسل کر لے، تو کر لیا تو اچھی بات ہے، اور نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، جیسے وہاں وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى، دوسری مثال، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔
تو فانتشروا یہ امر ہے نا، پھیل جاؤ. فمن انتشر فلا باس، اب نماز ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، فارغ ہو گیا نماز سے، تو جو چلا گیا ادھر ادھر پھیل گیا، فلا باس کوئی بات نہیں. ومن جلس، اور جو کہیں نہیں گیا وہی بیٹھا رہ گیا، فلا باس کوئی حرج نہیں. تو یہاں بھی امر ہے نا. اسی طرح سے غسل والے مسئلے میں بھی امر کا صیغہ ہے، تو جو کر لے اچھا ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں. قال حماد، حضرت حماد نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ، اور میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا ہے کہ وہ عیدین کے لیے آتے اور غسل نہیں کرتے تھے. تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں، یعنی حضرت ابراہیم نخعی کا قول بھی یہی تھا کہ غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور عمل بھی یہ تھا کہ ہمیشہ اہتمام سے غسل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ امور مستحبہ میں سے ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. گرمی کا موسم ہے تو غسل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کر لیا اچھی بات ہے. ٹھنڈک میں دقت ہوتی ہے، نہیں کیا جب بھی کوئی بات نہیں. قال محمد اخبرنا محمد بن عبان عن ابن جریج عن عطاء ابن ابی رباح. امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی محمد ابن عبان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ عطاء ابن ابو رباح سے. قال کنا جلوسا عند عبداللہ ابن عباس، انہوں نے فرمایا کہ ہم سب عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فحضرت الصلاۃ، تو نماز حاضر ہوئی، مطلب نماز کا وقت ہو گیا. اب کس نماز کا وقت ہوا؟ تو آئے کے ذریعہ اسے بیان کر دیا، آئے الجمعہ، یعنی جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا. فدعا بوضوء، وضو واو کے زبر کے ساتھ، یعنی وضو کرنے کا پانی. تو انہوں نے وضو کا پانی طلب کیا. فتوضا، جب پانی لا دیا گیا تو انہوں نے وضو فرمایا. فقال له بعض اصحابه الا تغتسل، تو ان کے بعض اصحاب نے عرض کیا آپ غسل نہیں کریں گے؟ قال اليوم یوم بارد، کہ آج ٹھنڈک کا دن ہے، ٹھنڈا دن ہے، آج کا دن ٹھنڈا دن ہے. فتوضا، تو انہوں نے وضو کر لیا. تو میں نے کہا تھا نا کہ گرمی کا دن ہے، نہانا آسان ہے تو نہا لیا، اچھی بات ہے. ٹھنڈک کا دن ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، نہانا ذرا مشکل ہے، نہیں نہایا وضو کر لیا، جب بھی کوئی بات نہیں. تو صاف فرمایا کہ آج کا دن ٹھنڈا دن ہے. کہیں ہوتا ہے نا ٹھنڈک بہت زیادہ پڑتی ہے تو نہیں غسل کیا، خالی وضو کر لیا. قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی سلام ابن سلیم نے، سلام ابن سلیم حنفی نے، عن منصور عن ابراہیم، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. قال، انہوں نے کہا کان علقمۃ بن قیس اذا سافر لم يصلی الضحى ولم يغتسل یوم الجمعۃ. علقمہ ابن قیس جب سفر کرتے تو وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے اور جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے. ظاہر ہے سفر میں فرائض ادا کرنا ہی مشکل ہوتا ہے تو نوافل ادا کرنا اور مشکل ہوگا نا، تو اس لیے وہ چاشت کی نماز ادا نہیں فرماتے. چونکہ چاشت کے وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ سفر کرنے کا وقت ہوتا ہے. خاص طور سے جب وہ اپنے جانوروں سے سفر کرتے تھے تو فجر پڑھ کے چل دیتے تھے. کب تک چلتے رہتے تھے؟ جب تک دوپہر نہ ہو جائے. جب دھوپ بہت سخت ہو جاتی تھی تب کہیں قیام کرتے تھے. پھر اب اس وقت چاشت کے لیے رک جائیں، سفر ذرا مشکل ہو جائے گا ورنہ. تو اس لیے جب سفر میں ہوتے تھے وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور گھر رہتے تھے تو پڑھتے تھے. اور سفر میں جب رہتے تھے تو اور جمعہ کا دن آ جاتا تھا تو غسل نہیں کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. غسل کرنے میں زحمت ہوتی ہے اور سفر میں پانی ملنا بھی ایک کام ہوتا ہے،
پانی مل بھی جائے تو وقت بھی اتنا صرف ہوگا، اور ادھر کا وقت جو ہوتا ہے وہ سفر کے لیے موزوں ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ واجب ہوتا تو جس طرح سے اور نمازیں وہ ادا کرتے تو چاشت کی نماز بھی ادا کرتے، جس طرح سے اور واجب عمل انجام دیتے، اگر غسل کرنا بھی واجب ہوتا تو غسل بھی کرتے۔ سمجھ میں آیا کہ واجب نہیں ہے۔ قال محمد اخبرنا سفیان الثوری، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، حدثنا منصور عن مجاہد، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، انہوں نے بیان کیا من اغتسل یوم الجمعۃ بعد طلوع الفجر، جس نے جمعہ کے روز طلوع فجر کے بعد غسل کر لیا، اجزاہ عن غسل یوم الجمعۃ، تو یہ طلوع فجر کے بعد غسل کر لینا یہ جمعہ کے روز غسل کے قائم مقام ہوگا، یعنی کافی ہوگا اس کے لیے۔ تو آپ نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ جمعہ کے دن جو غسل کرتے ہیں یہ روزے جمعہ کی وجہ سے ہے یا نماز جمعہ کی وجہ سے ہے؟ تو کیا پڑھا تھا؟ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس میں پھر یہ آیا تھا کہ اگر کوئی صبح ہی وہ غسل کر لے اور کوئی نماز کے وقت غسل کرے تو سنت کب ادا ہوگی؟ تو چونکہ اس میں اختلاف ہے، ایک چیز وہاں بیان کر دی گئی تھی، یہاں آپ دیکھیں دوسری چیز بھی ہے کہ اس حدیث سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ غسل یہ نماز کے لیے جانے سے متصل ہونا چاہیے۔ امام مالک کے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی یعنی جمعہ کے دن غسل کر رہا ہے تو کب سنت ادا ہوگی؟ جب نماز جمعہ کے لیے جانے کے وقت وہ غسل کرے، یعنی غسل سے فارغ ہو فوراً نماز جمعہ کے لیے جائے تو سنت ادا ہوگی۔ کس کے ہاں؟ امام مالک کے ہاں۔ لیکن ہمارے یہاں احناف کے ہاں جمعہ کا دن جب آ گیا، جب بھی غسل کر لیا تو وہ سنت کے لیے کافی ہے، اتصال ضروری نہیں ہے۔ تو ہماری دلیل بھی ہے یہ حدیث ہمارے لیے دلیل بھی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو بیان کیا ہے، حضرت سفیان ثوری نے انہیں خبر دی اور حدیث بیان کی منصور نے مجاہد سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا طلوع فجر کے بعد تو یہ اس کے لیے جمعہ کے دن کے غسل کے قائم مقام ہوگا، یعنی کفایت کرے گا، سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا عباد بن العوام، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی عباد ابن عوام نے، اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، عن عمرۃ عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں عمرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے۔ قالت ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان الناس امال انفسہم فکانوا یروحون الی الجمعۃ بہیئتہم فکان یقال لہم لو اغتسلتم، یعنی لوگ اپنا کام خود کرتے تھے۔ کان الناس امال انفسہم، لوگ خود اپنے ذات کے کام کرنے والے تھے، یعنی اپنا کام خود کرتے تھے، خود اپنے ہی وہ عامل ہوتے تھے، کام کرنے والے ہوتے تھے۔ فکانوا یروحون الی الجمعہ، تو وہ جمعہ کے لیے جاتے تھے بہیئتہم، اپنے اسی حالت میں، کھیت سے آئے اور اس کے بعد وضو کیا چلے گئے مسجد۔ فکان یقال لہم، تو ان سے کہا جاتا تھا لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لیتے تو اچھا ہوتا، تاکہ ان کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، بہتر طریقہ ہے۔ غسل کر لیا اچھی بات ہے، اور نہیں کیا جب بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ باب الاغتسال یوم العیدین، عیدین کے روز غسل کرنے کا باب۔ ظاہر ہے جو اختلاف آپ نے جمعہ کے تعلق سے پڑھ لیا وہی سارا مسئلہ
عیدین کے تعلق سے بھی ہے. مطلب روزے عید کی وجہ سے غسل کرنا ہے یا نماز عید کی وجہ سے. عید پڑھ کر کے آیا اس کے بعد غسل کیا اور عید کی نماز سے پہلے غسل کیا. طلوع فجر کے بعد ہی غسل کر لیا اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے حدث لاحق ہو گیا، پھر وضو کیا تب گیا. اور ایک یہ غسل کیا اور چلا گیا عید کی نماز پڑھنے. یہ سب مسائل ہیں اس میں نا، وہی یہاں بھی آئیں گے، اور جو جواب وہاں دیا گیا وہی جواب یہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، ان ابن عمر کان یغتسل قبل ان یغدو الی العید، حضرت عبداللہ ابن عمر عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے تھے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے. اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، عن ابن عمر، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو، کہ وہ عید کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے. قال محمد الغسل یوم العید حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کے روز غسل کرنا یہ بہتر ہے. جیسے جمعہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن ہے بہتر ہے، ایسے یہاں فرما رہے ہیں حسن ہے بہتر ہے. ولیس بواجب، اور عید کے روز غسل کرنا واجب نہیں ہے جیسے جمعہ کے روز واجب نہیں ہے. وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جمعہ اور عیدین کے روز غسل کرنے کے تعلق سے یہ ابواب ختم ہو گئے. اب آگے تیمم کا باب شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ آپ لوگ کل سماعت کریں گے. ٹھیک ہے.